بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ہماری قسط میں آپ نے یہ بات جانی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ممبر پر لعن طعن کرایا کرتے تھے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث، یہ جو روایت ہے، بالکل بھی قابل حجت نہیں۔ یہ بات ہم نے ثابت کر دی۔ اب دوسری جو ہم اس بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر بالفرض اس روایت کو مان لیا جائے، اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو پھر بھی اس سے گالیاں دینا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ سبا یا سبو کا مطلب گالیاں دینا ہر جگہ پر ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اور بالخصوص وہ ہستیاں جن کی پرورش حضور نے فرمائی ہو، جن کی صحبت حضور کے ساتھ رہی ہو، جنہوں نے دین سیکھا، قرآن سیکھا، حضور سے سیکھا ہو، ان کے بارے میں تو بالکل ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، میرے پاس ابھی یہ بخاری شریف ہے، اس کی شرح ہے عمدۃ القاری، جلد نمبر ہے جناب والا اس کی 17 اور صفحہ نمبر 174 اور 173 بلکہ 174 اور 175، 174 اور 175 ایک طویل حدیث پاک ہے۔ مفہوم مجھے اس کے بتانے کی حاجت نہیں، کیونکہ ہمارا موضوع صرف اس میں لفظ سب کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ایک معاملے کے بارے میں، جس میں حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کا اختلاف ہو گیا تھا۔ قال عباس یا امیر المؤمنین اقضی بینی وبین ھذا وہما یختصمان فی الذی افاء اللہ علی رسولہ من مال بنی نذیر فاستتب علی وعباس۔ جو مال ملتا ہے بنی نذیر کی طرف سے، جو مال ملا تھا، اس میں حضرت علی اور حضرت عباس کا کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عباس اور حضرت علی امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عرض کی ہمیں کچھ اس بارے میں فیصلہ کیجئے، جو فیصلہ رسول اللہ اور اللہ کی طرف سے ہے وہ فیصلہ ہمارے درمیان کیجئے۔ فاستتب علی و عباس، حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا، یعنی ایک دوسرے کو آر دلائی۔ مطلب یہ بنتا ہے، یہی مطلب لسان العرب میں بھی ہے کہ مطلب اس کا ہوتا ہے آر دلانا۔ اگر یہاں والا مطلب کیا جائے تو کیا مطلب بنے گا کہ حضرت علی نے حضرت عباس کو، حضرت عباس نے حضرت علی کو گالیاں دی، معاذ اللہ۔ تو کیجئے مطلب یہاں پر، یہاں پھر کیوں آپ خاموش ہو جاتے ہیں؟ لیکن نہیں، یہاں پر یہ مطلب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ بڑی عظمتوں والی یہ ہستیاں ہیں، اور لغت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لغت بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہاں جو ہے وہ سب کا مطلب ہر جگہ گالی دینا نہیں ہوتا، بلکہ آر دلانا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، نہیں میری رائے درست ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ فرمایا، فاستبا لم یکن ھذا السب من قبیل القذف ولا من نوع المحرمات ولعل علیا ذکر تخلف عباس عن الہجرہ ونحو ذلک۔ علامہ عینی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو گالی ہے یہ گندی گالی نہیں ہے، نہ ہی حرام ہے، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، یہ علامہ عینی نے کی۔ اب دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے پاس ہے یہ موطا امام مالک، اس کا ہے صفحہ نمبر جناب والا 116 اور حدیث نمبر ہے یہ 321۔ یہاں پر بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تبوک کی طرف بھیجا، تو راستے میں ایک چشمہ آتا تھا،
حضور نے فرمایا کہ وہاں جا کر پانی کو نہیں ہاتھ لگانا، پانی نہیں پینا۔ اب 2 شخص ایسے تھے، صحابہ جب وہاں پہنچے تو 2 شخص پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے اور پانی پی رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس پانی کو چھوا ہے؟ فقالا نعم، ان دونوں صحابہ نے عرض کی یا رسول جی۔ هل مستما، ان دونوں سے پوچھا۔ فسباہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر کیا مطلب کریں گے آپ کہ نبی کریم علیہ السلام نے معاذ اللہ ان کو گالیاں دی؟ استغفر اللہ، ایسا جو کہے وہ تو بدبخت ترین ہے۔ اور رسول اللہ کے جو اخلاق ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ فَسَبَّاهُمَا کا مطلب کیا کریں گے یہاں پر آپ؟ اگر یہاں سباہما کا مطلب جو ہے یہ گالی نہیں، آر دلانا، شرم دلانا ہے، آر دلانا مراد ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں آر مطلب اس کا لیا جا سکتا؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قتل حضرت عثمان غنی کے متعلق تھوڑا سا اختلاف تھا۔ ہر ایک اپنی رائے رکھتے تھے، جو اپنی رائے بیان کرتا ہے وہ دوسرے کو بیان کرتا کہتا ہے، آر تھوڑی سی دلاتا ہے۔ تو لہٰذا لغت سے بھی پتہ چل گیا اور سند سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ روایت بالکل قابل حجت نہیں ہے، اور جو لوگ ان روایت سے بیان کر کے صحابہ کے بارے میں طعن کرتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں۔ یہاں تو وہ لوگ جاہل ہیں، کم علم ہیں، نااہل ہیں، نیم ملا ہیں، یا وہ منافق ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھ لیجیے، اپنے گریبان میں جھانک لیجیے۔ اور مسلمانوں، اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو، اپنے دل کو حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، حضور کے صحابہ کی ذات کے بارے میں، حضور کے اہل بیت کی ذات کے بارے میں، تمام برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں سنبھال کے رکھو، ورنہ ایک جملہ بھی ایمان کے خلاف ہو کر ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔